اپنی بیوی کو مذاق میں بھی اگر طلاق دے دے تو طلاق ہو گئی. اور یہ ضمناً میں سر رائے یہ اکثر کہتا ہوں، اس حوالے سے لوگ بڑے غیر محتاط ہیں. دو طرح کی چیزیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں مجھے غصہ آیا تھا، غصے میں طلاق دے دی، تو طلاق ہوتی غصے میں. طلاق ایک ایسا فائر ہے کہ آپ کسی بھی حالت میں غصے میں کریں یا آپ کسی کی طرف اپنی بیوی کی طرف فائر کریں، ظاہر اسی کی طرف جانا ہے. آپ مزاح سے کریں، مذاق سے کریں، طلاق ہو جائے گی. اس حوالے سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت. اور ایسے ہی کوئی شخص مذاق سے بھی جھوٹ بولے، حتیٰ کہ مذاق سے بچوں کے ساتھ مذاق کرے، تب بھی جھوٹوں میں نام لکھا جاتا ہے. حضرت دو طرح کے یہ روایات ہیں، حضرت سیدہ کے حوالے سے بھی ہیں، صدیقہ عائشہ صدیقہ کے حوالے سے. اور میں نے ایک روایت پڑھی آج، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، تو یا غالباً عامر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ جب بچے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، ان کی والدہ نے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، اور ایسے مٹھی بند تھی، اور جب وہ قریب آئے تو مٹھی کھولی تو اس میں سے جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں نا آؤ آپ کو چیز دیں گے، کوئی کھانے کی چیز دیں گے، تو ایسے ورگلایا یا لالچ دیا. تو ایسے مٹھی بند کر کے کہا ادھر آؤ آپ کو یہ چیز دوں گی یا کھجور دوں گی. تو وہ بچہ قریب آیا تو آپ نے مٹھی کھولی تو کھجور نکل آئی. نبی پاک نے فرمایا، ان کو کہا کہ اے ام عامر، آج میں ڈر گیا تھا، شکر ہے کہ تمہارے ہاتھ سے تمہاری مٹھی سے کھجور نکل آئی، اگر تمہاری مٹھی سے کھجور نہ نکلتی تو آج اللہ تمہارا نام جھوٹوں میں لکھ دیتا. آپ اندازہ لگا، یعنی جھوٹ مذاق سے بھی نہ بولیں، بچوں سے بھی نہ بولیں. اور جھوٹوں سے نام لکھنے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ کی لعنت کا پتہ مطلب کیا ہے؟ یہ ایک لفظ نہیں ہے. نسلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں اگر خدا نخواستہ کسی کو اللہ کی لعنت کا مستحق قرار پائے تو. اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرد، وہ قوم، وہ جماعت، وہ اللہ کی رحمت سے نکل جاتی ہے. اور اللہ کی رحمت سے نکل کر ہم زندگی گزار سکیں اور سکون پا سکیں، یہ ممکن نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، سکون کی، اطمینان کی اگر زندگی چاہیے. اچھا، پھر یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ ایک تو منافقت کو جنم دیتا ہے. یہ جھوٹ آگے بے شمار برائیوں کو، جن میں سے ایک بڑی جو متعدی بیماری، جو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہے، جو یہ انڈے بچے دیتا ہے نا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو قوم من حیث القوم جھوٹی ہو جائے، وہ قوم اجتماعی طور پر کاہلی اور سستی کا شکار ہو جاتی، جسے ہم اپنی پنجابی میں ہڈ حرام کہتے ہیں. یہ میں احساس دلانے کے لیے لفظ بول رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے، یہ ممبر پہ بولنے ہڈ حرام یعنی کاہل ہونا، سستی ہو جانا کام سے. کیا ہے کہ جو ذمہ لگا ہے کام، اس کام کو ادا نہ کرنا. اچھا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے ذمے ہمارا محکمہ لگاتا ہے، ہماری جاب لگاتی ہے، اور یا ہمارا خاندان لگاتا ہے، والدین لگاتے ہیں، ہمارا باس. اور کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو بائی برتھ ہمارے ذمے لگی ہوئی ہیں، جو اللہ کی طرف سے ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے کہ یہ والدین کی ذمہ داری ہے. جب ہم اولاد ہیں اور والدین کے زیر سایہ ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ والدین سے ہمیشہ سچ بولیں. اور حقیقت بات یہ ہے کہ ہم اتنے جھوٹے ہو چکے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہم اب گولیاں دے کے فلاں کو بھی گولی، فلاں کو بھی گولی، فلاں کو بھی جھوٹ، فلاں. آخر کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ والدین کے ساتھ ہی بچے جھوٹ بول رہے ہیں. اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور گناہ نہیں ہے، اور اس سے بڑی کوئی اور ظلم والی چیز نہیں ہے. وہ والدین کہ جنہیں ہمارے لیے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی تھی، وہ ماں، وہ باپ. اللہ رسول کے بعد سب سے معزز جو رشتہ ہے وہ والدین کا ہے. بچے انہی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے، یعنی پھر دوستوں کے ساتھ کہیں اور رہیں تو ماں نے پوچھا کہ میں داتا صاحب دربار تے گیا، ہاں جی دیکھ فلم رہا ہے، تھیٹر رہا ہے، ہاں جی ون ویلنگ کر رہا ہے دوستوں کے ساتھ، میں داتا صاحب گیا ہوں، میں فلاں محفل میں. ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ کم از کم یہ طے کر لیں کہ یار ویسے تو کسی کے ساتھ بنیں،
تو کم از کم کبھی اپنے والدین کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، کبھی اپنے محسن کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں، اپنے استاد کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں۔ تو اس قدر ہم جھوٹے ہو چکے ہیں کہ اب حقیقت یہ ہے کہ یہ جھوٹ ہماری ایک طبی کمزوری بن چکا ہے اور ہماری طبیعت کا حصہ بن چکا ہے کہ جہاں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نہ ہماری عزت کو خطرہ ہوتا ہے، نہ ہماری جان کو خطرہ ہوتا ہے، نہ ہی ہمیں کو فائدہ ہونا ہوتا ہے، پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، عادت پڑ گئی۔ میں ایک صرف مثال دینے کے لیے، ویسے 20 مثالیں ہیں جو تازہ مثال آپ کو دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، اور اس کو آپ اپنے اپنے دائرہ کار میں دیکھ لیں۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک بچے کو کہا جو میرے ساتھ سکول کام کرتا ہے کہ وہ فلاں کو کہہ دیں کہ ایک رسید چاہیے، وہ آپ کو واٹس ایپ کر دیں یا مجھے واٹس ایپ کر دیں، وہ رسید چاہیے۔ اب وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے تو کیا کہہ رہے ہیں، میڈم میں نا فلاں جگہ پہ کام جا رہا ہوں تو مجھے یاد آ گیا آپ نا وہ سر کی فلاں رسید جو ہے نا وہ سینڈ کر دیں۔ اب اگر کیا یہ جھوٹ ہوا کہ نہ ہوا؟ کیا ضرورت ہے، آپ تو کام جا ہی نہیں رہے، پھر آپ کو اس کے لیے یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ فقط اتنا کہیں کہ وہ سینڈ کر دیں، سینڈ ہو جانی، بات ختم۔ اس طرح بے شمار چیزیں ہمارے یعنی ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں تک ہے مثلا آپ کو فون کیا کسی نے تو آپ ویلفیئر سیکریٹریٹ ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو ایم یو کالج اشارے پہ پہنچا تھی، جھوٹ ہے۔ فرق کتنا کا پڑتا ہے اگر سیکریٹریٹ کا اور ادھر کا، کتنا فرق پڑتا ہے؟ ایسے بے شمار چیزیں ہم خواہ جھوٹ۔ اچھا یہ جو جھوٹ ہے یہ پھر اس کے لیے بڑی ریسرچ ہوئی ہے لوگوں کو، اگر آپ دیکھیں صوفیاء نے، علماء نے بڑا لکھا ہے، یہ 2-3 چیزوں کی وجہ سے آتا ہے۔ ان میں سے ایک اس وجہ سے یہ آتا ہے جھوٹ کہ ہم نا اکثر اوقات میں اپنے معاملات میں سیر سے سوا سیر نظر آنا چاہتے ہیں سیر نظر سوا سیر آنا چاہتے ہیں، پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، ہم سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، ہڈ حرام ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کرتے، نتیجتاً جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ جو کام ذمہ لگا تھا وہ کیا نہیں، پھر جھوٹ بولیں گے، وہ جی بچے بیمار ہو گئے تھے، میں بیمار ہو گیا تھا، وہ جی مہمان آ گئے تھے، وہ جی جنازے پہ جانا پڑ گیا تھا، وہ جی ایسے جی۔ اور یہاں تک ہو گیا ہے، میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے، پیشہ کتنا معزز پیشہ ہیں جی۔ کسی مسجد کے کچھ ساتھی ہیں جی، وہ دوسرے شہر سے آئے تو مجھے اچھرے لے گئے ساتھ کہ یہ جو آیات لکھی ہوتی نا یہ لینی۔ اب قرآن کریم کی آیات گویا حاصل کرنی تو جن سے بنوانی تھی مجھے، اب یہ تھوڑا پرانا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مانگے مثال کے طور پہ 5,000 روپیہ کہ جی ساری پٹی کا 5,000۔ تو جو 7 ساتھی آئے تھے وہ ان کو شاید میرا نہیں پتا تھا، میں بھی نہیں جانتا تھا، میں تو ایک کو جانتا، تو وہ ان کو کہنے لگا نہیں صاحب ہم نے تو ادھر پتا کیا 3500 کی ملتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا یہ تو سیدھے میرے پاس آئے، سیدھے ہم ادھر گئے، یہ کب پتا کیا انہوں نے؟ جب باہر نکلے تو میں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے پہلے پتا کیا تھا؟ اور نہیں سر میں ایم دفعہ یرکان میں ماری، یہ بھی جھوٹو جھوٹ ہی بول دے۔ میں کہا یہ جھوٹو جھوٹ بولتے تو ہم کیوں جھوٹ بولیں بھائی؟ اور خدا کے بندے قرآن کی آیت خریدنی، آپ نے مسجد کے لیے ٹائلیں لینی ہیں تو آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا کتنا منصب ہے۔ عمرے پہ جانا ہے، اللہ رسول کے گھر کے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے، خدا کی قسم الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر کوئی پتہ نہیں ہوں گے، ماں کے بیٹے کوئی لال، کوئی جانے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، لے جانے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ جی معاملہ ہے یار، آپ کیا کر رہے ہیں؟ 8-9 ہزار 10,000 5,000 کی خاطر ایمان گنوا رہے ہیں اپنا۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا معاشرہ اب اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ جناب جھوٹ نہیں بولیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کاروبار نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم یہ، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہم توبہ کریں، چاندے کو تو توبہ کریں، توبہ میں بھی توبہ کرتا ہوں اللہ سے، آپ بھی توبہ کریں۔ استغفر اللہ العظیم، اتنا بڑا سب سے جو سیکیور چیز ہے نا، بلکہ میری اور آپ کی جان اتنی سیکیور نہیں ہے جتنی اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں لکھی جانے والی روزی کو ہمارے لیے سیکیور کیا ہوا ہے۔
جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو 4 ماہ میں جب روح پھونکی جاتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اسی وقت لکھا جاتا ہے کہ اللہ اسے رزق کتنا دے گا، اللہ عزت کتنی دے گا، اللہ صحت کتنی دے گا، اس کو موت کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کیسے آنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک بندہ نہیں مرے گا جو کچھ مقدر میں لکھا ہے اس کو اللہ عطا نہ کر دے۔ تو جب مقدر میں لکھا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے سرکار کا، فرمایا من جا فی سوقنا فإنہ مرزوق، فرمایا جو ہماری مارکیٹ میں آ گیا، جو بازار میں آ گیا، تیرا کام ہے دکان پہ آنا، دفتر میں آنا، اپنی کھیتی، اپنا کسان ہے تو اپنے مربے کھیت میں جانا، تیرا کام ہے بر وقت کام سے نکل کے ڈیوٹی پہ آنا، گاہک بھیجنا، رزق دینا اس اللہ کا کام ہے۔ من جا فی سوقنا فإنہ مرزوق، فرمایا جو ہمارے بازار میں آ گیا اللہ اسے ضرور رزق عطا فرما دے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رزق حلال، رزق حلال، اوے حرام تو رزق ہی نہیں ہے یار۔ حرام تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مجھے ایسے لفظ، یہ ٹٹی ہے، یہ گناہ، یہ پیشاب ہے، یہ گند ہے۔ حرام تو بہتر ہے بندہ بھوکا رہے، حرام سے بہتر ہے بندہ گاڑی کیا پیدل رہے، اس سے تو بھوکا زندگی اچھی ہے بھائی۔ ایک لقمہ حرام کا بندے کو جہنم میں نہیں جانے دے، جنت میں نہیں جانے دے گا۔ ایک لقمہ حرام کا، ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن تک جو نہ دعا قبول ہوتی نہ نماز قبول ہوتی، تو فائدہ کیا ہے؟ یہ زہر ہے، زہر بھی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ کون سا زہر ہے جس کا دنیا میں کوئی تریاق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خود بھی سچ بولیں، سچ کو پروموٹ کریں، سچ بولنے والے بنے، سچ سننے والے بنے۔ ہاں چند ایک مواقع ضرور ہیں جہاں پر شریعت نے اجازت دی ہے، رخصت دی ہے کہ وہاں آپ جھوٹ بول سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا الحرب خدعۃ، فرمایا کہ جنگ جو ہے، جی وہ بات ہو گئی، جی وہ بات ہو گئی ہے، ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ٹھیک۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب اللہ۔ جنگ کی بات، ہاں نبی پاک سے نے فرمایا کہ الحرب خدعۃ، جو جنگ ہے یہ دھوکہ ہے۔ وہ بھی جنگ ایسے نہیں ہے کہ بندہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی جنگ لگا لے، چاچے تائے نال جنگ لگا لے، مامے نال لگا لے، کہ ان دھوکہ ہے۔ نہیں، جنگ سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ قوموں کی سطح پر، ملت کی سطح پر کفار کے ساتھ جنگ ہو۔ تو اس وقت، اور ایک دفعہ نہیں ہو، متعدد مرتبہ رات کو رسول پاک نے فرمایا صبح ہم مشرق کی طرف کوچ کریں گے۔ رات کو اعلان یہ کروایا، وہ جو سارے دشمن تھے وہ مشرق کی طرف اپنی جو وہ ساری ایکٹیویٹیز اور ساری پلاننگ کرنے، جب فجر ہوتی، جب نکلنا، سرکار فرماتے مغرب کی طرف چلیں۔ کئی دفعہ باقاعدہ مشرق کی طرف چل پڑے، تھوڑا چلنے کے بعد فرمایا نہیں ہم مغرب کی طرف چلیں گے۔ یہ کیا تھا؟ یہ دشمن کو یہ جائز ہے، یہ حکمت عملی، جنگی حکمت عملی۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی بیوی، کسی عورت، کسی مرد کی بیوی جان بوجھ کے نہیں، ایسے ہی جو شریف عورت ہو، بلکہ عورتیں میں نے دیکھا بھائی بڑی شریف ہیں ہم سے بھی زیادہ، میں نے تو یہی دیکھا، زیادہ عبادت کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دیں تو جلدی اللہ رسول کی طرف بات میں مانے، بندے پر کاٹنے زیادہ، ہاں جی معذرت کے ساتھ۔ ہم جو ہے نا وہ ان کے اندر اللہ نے بہت، عورت کے اندر اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہر اعتبار سے۔ اس کو حضور نے فرمایا یہ نرم چیز ہے، ویسے ہی فطرتاً طبعاً۔ تو اگر خدا نخواستہ کبھی اس میں بھی ضد آ سکتی ہے، انسان ہے، تو اگر اس میں ضد آ جائے اور کسی کی بیوی ضدی ہو اور گھر کا ماحول خراب ہوتا ہو، اس موقع پر مثال کے طور پہ بیوی کہتی ہے عید آ رہی ہے منو تو کنگن لے کے دینی، فلاں ٹکا لے کے دینا، سونے کی کوئی چیز لے کے دینی، مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہم نہیں لے کے دے سکتے، ہینڈ ٹو ماؤتھ پورا نظام ہے، یا میں نے کوئی اور کام کرنا ہے نہیں لے کے دے سکوں، مگر ابھی 6-7 مہینے پڑے، اگر آج سے کہہ دیا نہیں لے کے دوں گا، لو انا وہ گیا کھانا، وہ گئی بچوں کی تربیت، گھر کا ماحول ٹینشن کا شکار ہو جائے گا، ٹینس ہو جائے گا ماحول۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں عید آلنڈے لے دیں گے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے، مگر آپ کم از کم یہ 6-7 مہینے تو سکون سے، یہ میں نے مثال دی، ایسی بے شمار ہے اس میں ایسی چیزیں، تو یہ جائز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ گھر کے ماحول کو اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں
کہ جو رسول ذرا بھی جھوٹ کو قبول نہیں کرنے والے، گھر کے ماحول کو سیدھا، صاف ستھرا اور آسانی والا اور خوشگوار رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اس کے لیے تم جو، اور اسی طرح فرمایا کہ دو لڑے ہوں میں سلو کروانے کے لیے، وہ بھائی ہوں، وہ دوست ہوں، دو قومیں ہوں، دو ملک ہوں، جہاں جو آپ کی سطح دائرہ کار ہے، ان کے ساتھ آپس میں ان کو قریب لانے کے لیے۔ اچھا، اس درجے میں آ کر جھوٹ بولنے کے لیے ساتھ علماء نے لکھا کہ انتہائی ضرورت کا بولنا ہے، زیادہ نہیں۔ مثلا دو بندوں میں سلو کروانی ہے تو آپ اگر ایک کے پاس جائیں تو ظاہر وہ گلہ کرے گا اس کا، تو آگے سے ہم بھی شروع کر دیں، ہاں یار تیرے بارے میں وہ اچھے لفظ نہیں بول رہا تھا، تو وہ اور زیادہ کہانیاں وہ جو مردہ گڑے جو وہ جلانے شروع کر دے گا، اور زیادہ وہ پرانی باتوں کو شروع۔ اگر آپ یہ کہیں میں اس کے پاس گیا تھا، وہ آپ کے بارے میں ذرا اچھے جذبات رکھتے ہیں، میں نے دیکھا اچھے الفاظ بول رہے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا نرم ہوں تو وہ معافی قبول کرنے کے لیے یا معافی دینے کے لیے وہ کافی حد تک نرم ہو چکا ہے۔ اس طرح کی بات کرنی ہے، ایسے نہیں کہنا آپ ذرا تیار ہوں، آپ کے پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہے، جب آپ کل بٹھائیں گے وہ کہیں گے پہلے پاؤں تو پوے نا، تو انہیں نہیں پڑنا پاؤں، آپ تو ایک حکمت عملی سے کام لے رہے ہیں۔ تو اس لیے زیادہ بھی جو ہے وہ سہانے خواب نہ دکھائیں، حتی المقدور۔ مگر حضور والا صورتحال یہ ہے کہ اسلام نے دو بندوں کو جوڑنے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولنے کی اجازت دی تھی، اور یہاں پر دو کو توڑنے کے لیے ٹکا کے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو دو لوگوں میں نفاق ڈالے، دو بندوں میں لڑائی ڈالے، وہ دوست ہوں، محلے دار ہوں، میاں بیوی ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، فرمایا جس نے دو میں نفاق ڈالا، نفرت ڈالی، حضور نے فرمایا وہ بندہ اسلام سے ایسے جدا ہو جاتا ہے، ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی بال یہ ٹینڈ کروائے نا، حلق کروائے تو بال جسم سے جدا ہوتے ہیں، یہ بندہ ایسے اسلام سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا حضور نے فرمایا صحابہ آؤ تمہیں بتاؤں ایک ایسی نیکی اور ایسا ایک امر، ایک ایسا کام، فرمایا جو حج سے بھی افضل ہے، نماز سے بھی افضل ہے، زکوٰۃ سے بھی افضل ہے۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور نے اس طرح بڑے بڑی یہ عبادات اور بڑے بڑے نیکی کے کام گنوانے شروع کیے نا، جب آپ نے نماز کا نام لیا تو ہم سمجھے شاید حج ہوگا اس کے بعد، جب آپ نے حج بھی کہہ دیا تو ہم نے سوچا اس کے بعد زکوٰۃ والا کام بڑا ہوگا، جب آپ نے زکوٰۃ بھی کہہ دیا ہم نے سوچا اس کے بعد پھر جہاد رہتا ہے، جہاد بڑا امر ہوگا۔ جب حضور نے فرمایا جہاد سے بھی بڑی نیکی، ہم نے کہا اس کے بعد کون سی نیکی جو جہاد سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، ہاں جی حج سے بڑی نیکی؟ فرمایا آؤ، فرمایا صلح بین الذات، فرمایا دو لڑے ہوئوں میں صلح کروانا ان ساری عبادات سے بڑی نیکی ہے۔ ہاں جی، تو اس لیے میرے بھائیوں بات یہاں سے چلی تھی کہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہگار ہیں، قاتل بھی ہیں، چور بھی ہیں، ڈکیت بھی ہیں، دو لوگوں کو حضور نے فرمایا یہ میرے ہو کے بھی میرے نہیں، دو لوگوں کو فرمایا ایک وہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور دوسرا فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دہی دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، فرمایا وہ میرا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سچے بنیں، سچائی پہ رہیں، اور اس سے بچا کیسا جائے؟ ہاں جی، اس کے بچنے کے کچھ طریقہ کار ہیں، تھوڑا سا میں اس کی طرف رہنمائی ضرور کروں گا جو اسلام نے ہماری کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ کچھ وقت کے لیے یہ عادت بنائی جائے کہ آدمی کم بولے، زیادہ نہیں بولے، اور زیادہ تر اپنی زبان کو ذکر الہی میں مگن رکھے، تر رکھے، اور تلاوت قرآن پاک کثرت کے ساتھ کرے۔ اور ایک یہ کام کرے کہ اگر یہ گناہ ہو جائے، بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جب آدمی کرتا ہے تو ضمیر پہ بوجھ آتا ہے، پھر بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اگر کبھی جھوٹ بولا جائے تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگے، اور جس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے اگر ہو سکے تو واضح طور پہ ہی نہیں تو اشارے کنائے میں اس سے معافی مانگے، اور آہستہ آہستہ واضح طور پر بھی معافی مانگے۔ اب جب واضح طور پہ آپ اعتراف کریں گے، معذرت کریں گے، ممکن ہے کہ آگے سے آپ کو کوئی کڑوا کسیلا جملہ بھی سننا پڑے، اور اس کا رائٹ ہے۔ اور جب بندہ جھوٹ بولتا ہے دوسرے بندے کا حق کھوتا ہے، رائٹ چھینتا ہے، یہ ایک جھوٹ کہنے کو جھوٹ ہے، میں نے عرض کیا ایک جھوٹ جب آپ بولیں
تو یہ ذہن میں رکھ لیں، میں نے ایک گناہ نہیں کیا، کم از کم میں نے درجن بھر گناہ کر دی. میں نے زبان کا حق مارا، میں نے اللہ کا حق مارا، اللہ کے رسول کا حق مارا، میں نے کلمے کو جھٹلایا، میں نے اگلے بندے کو جھوٹ بولا. اب میں غیبت کی طرف بھی جاؤں گا، اور پتہ نہیں کن کن گناہوں کی طرف بندہ چلا جاتا ہے. تو معذرت کریں. جب ایک دو مرتبہ معذرت کریں گے تو ہمیں ہوگا کیا کہ آپ کو آگے سے جو ہے وہ تھوڑا تضحیک کا شکار آپ کی کہہ لیں کہ ہمارے نفس کی بے عزتی ہوگی. جب نفس کی بے عزتی ہوگی یہ خود ہی ٹکانے پہ آ جائے گا. الغرض میرے بھائیوں، یہ دنیا مختصر سی چیز ہے. ہاں اس کے مقابلے میں ہمیں جھوٹ بولنے کی ہمیں محنت کرنی چاہیے، آگے بڑھنی چاہیے. آج کا میرا جو موضوع تھا، ایک تو جھوٹ، اور دوسرا ہم کاہل اور سست اور شارٹ کٹ کے راستے پر چلنے والی قوم نہیں. محنت کریں. مسلمان جو ہے وہ فارغ نہیں رہ سکتا، مسلمان جو ہے وہ سست نہیں ہو سکتا، مسلمان جو ہے یہ نالائق نہیں ہو سکتا. حقیقت قرآن پڑھنے والا بندہ نالائق کیسے ہو سکتا ہے جی؟ ایک دوست مجھے کہتا، بڑی کمپنی والا، ایک بندہ ہم نے رکھا ہے، اس کی 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، صرف آدھا گھنٹہ آتا آئیڈیاز دیتا ہے، صرف آئیڈیاز، کمپنی کو آئیڈیاز. 1.5 لاکھ روپے. میں نے کہا واہ. تو پھر میں نے سوچا قرآن سے بڑی آئیڈیاز کی کتاب کو ہے ہی نہیں ہے. اتنی بڑی آئیڈیاز، نئے سے نئے آئیڈیاز دیتی ہے، روزانہ پڑھے، نیا سے نیا آئیڈیا دے گی، بزنس کا، کاروبار کا، صحت کا، عزت کا، وقار کا، معاشرے میں آگے بڑھنے کا، دنیاوی کامیابی، آخرت کی کامیابی، ہر اعتبار سے. جتنے آئیڈیاز قرآن کے اندر ہیں دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں. پھر وہ کتاب سوال، قرآن کے آئیڈیا کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ آئیڈیا دے رہا ہے. اللہ کے آئیڈیا کو مزید ایکسپیریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، مزید تجربات میں ڈالنے کی اور تجربات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجربہ شدہ ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، سچ کے بندے بنیے، سچ بولیے، سچ کو قبول کیجئے، سچ کو پروموٹ کیجئے. دعا ہے کہ جو عرض کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو ہم اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلطی کوتاہی بولنے میں ہوگی تو اللہ پاک معاف فرمائے. نماز کے بعد نماز جنازہ انشاءاللہ.